حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں۔ اصطلاحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ واحد ایک کو کہتے ہیں اور تثنیہ دو کو کہتے ہیں اور جمع تین اور اس کے بعد کو کہتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ کو۔ عام لغات کے اندر صرف واحد اور جمع کا تصور پایا جاتا ہے، سنگولر پلورل، درمیان میں کوئی درجہ نہیں ہے۔ مگر چونکہ عربی زبان بہت وسیع ہے، اس کی وسعت کا یہ ایک اشارہ ہے کہ ایک کو واحد کہتے ہیں اور جمع تین سے سٹارٹ ہوتی ہے، دو کے لیے الگ سے لفظ بنایا جاتا ہے، اسے تثنیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن تثنیہ کا استعمال بہت کم ہے، قرآن اور حدیث میں بھی تثنیہ کا استعمال بہت کم ہے۔ قرآن کریم میں کسی مقام پر تثنیہ کا استعمال ہوا ہے، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا، اس قسم کے تثنیہ کے الفاظ کہیں کہیں آتے ہیں، زیادہ واحد کے الفاظ ہیں یا جمع کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی زیادہ واحد کے الفاظ ہیں یا جمع کے الفاظ ہیں، تثنیہ کے الفاظ کا استعمال بہت کم ہے۔ ویسے عرب لوگ عام طور پر اگر دو چیزوں کے لیے بھی کوئی لفظ بولنا ہو تو وہاں پر جمع کا لفظ بول دیتے ہیں، اگرچہ لغت کے اندر دو کے لیے الگ سے لفظ ہوتا ہے لیکن اس مقام پر جمع کا لفظ بول دیتے ہیں۔ اس لیے بھی تثنیہ کا استعمال کم ہے۔ عام لغت میں بھی تثنیہ کا استعمال کم ہے۔ جی یہ ٹیکسٹ میں پیسٹ ہو رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یاد رکھیے کہ یہ الفاظ جمع کے ہیں، ربنا ظلمنا، جو جمع متکلم ہے اس کے اندر تثنیہ کا لفظ خود بخود آ جاتا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عربی زبان کے اندر اگر کوئی غائب ہو یا کوئی حاضر ہو تو اس کے لیے تو تثنیہ کا فرق موجود ہے، لیکن جب متکلم کی نمائندگی کرنی ہو تو اس میں پھر تثنیہ اور جمع ایک ہی ہو جاتا ہے، تثنیہ اور جمع کا فرق نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اس طرف ابھی ہم نہیں جا رہے، ابھی میں آپ کو عربی کا آسان ہونا بتلانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے جیسے سنا کہ تثنیہ کے الفاظ قرآن کریم میں بھی بہت کم ہیں، حدیث کے اندر بھی بہت کم ہیں، اور لغت کے اندر بھی ان کا استعمال بہت کم ہے، زیادہ تر واحد اور جمع کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ اگر تثنیہ کو نہ بھی یاد کریں، صرف ذہن میں رکھ لیں کہ تثنیہ کی یہ علامت ہے، لیکن تثنیہ کو نہ استعمال کریں، تثنیہ کو زیادہ نہ یاد کریں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی آسانی کی خاطر ایسا کر سکتے ہیں۔ واحد الفاظ کی طرف توجہ اور جمع کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ جی میں ایگزامپل دوں گا تو اس سے مزید واضح ہو جائے گی بات۔
آگے مثالیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، اور جمع بنانے کا طریقہ بھی آسان ہے، لیکن جمع بنانے کا بعض دفعہ ضابطہ ہوتا ہے، اس ضابطے کے مطابق جمع بنتی ہے، اور بعض دفعہ جمع بنانے کا کوئی مقرر ضابطہ نہیں ہوتا، بلکہ اہل عرب سے اس واحد کی جو جمع سنی گئی ہے اسی جمع کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا مؤنث کے بیان میں کہ ایک مؤنث قیاسی ہوتا ہے اور ایک مؤنث سماعی ہوتا ہے۔ مؤنث قیاسی اسے کہتے ہیں جو قانون اور ضابطے کے مطابق مذکر سے مؤنث کا لفظ بنے، اور مؤنث سماعی اسے کہتے ہیں جو اہل عرب سے مؤنث طور پر سنا گیا ہو، کہ عرب لوگ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جمع کو بھی ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جمع وہ جس کے بنانے کا ایک خاص قاعدہ ہے، ایک خاص ضابطہ ہے، اس ضابطہ کے مطابق ہم کئی جمع بنا سکتے ہیں۔ اور جمع کی دوسری قسم وہ کہ جس کے بنانے کا کوئی ضابطہ ہم مقرر نہیں کر سکتے، بلکہ اس واحد کی جو جمع اہل عرب سے ہم سنتے چلے آئے ہیں تو اسی ترتیب کے مطابق ہمیں وہ لفظ اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ اب دیکھیے واحد تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا، واحد کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہوگا جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ لغت ہے، بیسکس ہمارے ذہن میں ہوں، بنیادی الفاظ۔ اب واحد سے آگے تثنیہ اور جمع بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم تثنیہ پڑھیں گے کہ تثنیہ کیسے بنتا ہے۔ لیکن تثنیہ کے متعلق جیسے آپ سن چکے ہیں، اس کو زیادہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ زیادہ استعمال نہیں ہے، لیکن ہے بہت آسان۔ بس دو لفظ ہیں، انہیں ذہن نشین کر لیجئے، آپ تثنیہ بنا لیں گے۔ کسی بھی واحد کے آخر میں یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کسی بھی واحد کے آخر میں آنی لگا دیں یا عینی لگا دیں تو تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے واحد ہے رجلن، رجلن کے آخر میں آنی لگا دیں۔ آنی کا کیا مطلب ہے؟ الف، اس سے پہلے زبر اور الف کے بعد نون مکسور، اور عینی کا مطلب یہ ہے الف، اس سے پہلے عینی کا مطلب ہے یا، اس سے پہلے زبر اور اس کے بعد نون مکسور۔ تو اسے یوں تعبیر کیا، کتاب میں بھی یوں ہی لکھا ہے کہ واحد کے آخر میں آنی لگا دیں یا عینی لگا دیں تو تثنیہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے رجلن، رجلن کا مطلب ہے ایک مرد۔ اس سے آپ نے تثنیہ بنانا ہو تو رجلن کے آخر میں آنی لگا دیں، وہ اس طرح سے کہ رجل کے آخری حرف پر زبر دے دیں
اس کے بعد الف، اس کے بعد نون مکسور، تو یہ بن جائے گا رجلانی. اس کا مطلب دو مرد. اور اسی طرح رجل کے آخر میں آخری حرف پر زبر دے دیں اور زبر کے بعد یا لگا دیں اور یا کے بعد نون مکسور لگا دیں، تو یہ بن جائے گا رجلینی رجلانی رجلینی. ان دونوں کا مطلب ہے دو مرد. اب چند الفاظ آپ خود بولیے اور ان کا تثنیہ بنائیے. مثلا ملکن، ملکن کا مطلب ہے بادشاہ. اس کا تثنیہ بنائیں گے ملکانی ملکینی، دو بادشاہ. جی ایک لفظ ہے بنتن، یہ واحد ہے، ایک بیٹی. اس کا تثنیہ بنائیں بنتانی بنتینی. بنتانی یا بنتینی کا مطلب ہوگا دو بیٹیاں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کبھی آخر میں آنی لگتا ہے، کبھی عینی لگتا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ آنی کہاں کہاں لگتا ہے اور عینی کہاں کہاں لگتا ہے؟ تو شاید یہ بات ابھی آپ زیادہ پک نہ کر سکیں، لیکن صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم کے آخر میں بعض دفعہ رفع ہوتا ہے، بعض دفعہ نصب ہوتا ہے، بعض دفعہ جر ہوتا ہے. یہ مختلف کنڈیشنز ہیں جو اسم کے آخر کی حرکت اور اعراب کو ظاہر کرتی ہیں. بس اسی قسم کا یہ فرق ہے. اگر مرفوع ہو تو آنی لگائیں گے، اگر منصوب یا مجزوم ہو تو عینی لگائیں گے. ابھی ہم بیان اسم ہی کا پڑھ رہے ہیں، فعل کی بات ابھی نہیں پڑھ رہے. آپ آگے پڑھیں گے کہ یہ جو تثنیہ کا لفظ ہے، تثنیہ کے لفظ کی حالت رفعی اور حالت جری، حالت نصبی وہ اپنی ہوتی ہے. مثلا رجل مفرد ہے، اگر اس کو مرفوع پڑھیں تو پڑھیں گے رجلن، اگر منصوب ہو تو پڑھیں گے رجلن، اگر مجرور ہو تو پڑھیں گے رجلین. جی لیکن تثنیہ، جمع اور اس قسم کے جو الفاظ آگے آئیں گے ان کے اندر حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، ان کا اپنا مخصوص طریقہ ہے، الگ طریقہ ہے. وہاں پر آخر میں پیش زبر زیر نہیں آتا، بلکہ ان کے آخر میں الف یا واو، اس قسم کے الفاظ سے فرق ہوتا ہے. بس اتنا سمجھیں کہ یہ اعراب کا فرق ہے، آخر میں آنے والے اعراب کا فرق ہے کہ بعض حالات میں آنی ہوگا، بعض حالات میں عینی ہوگا. یہ اعراب کی تفصیلی بحث آگے آئے گی، وہاں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اگر میں یہاں پر اعراب کی تفصیل آپ کو سنانا شروع کر دوں تو شاید کہ آپ کے ذہن میں یہ سبق بھی اچھی طرح نہ آئے انشاءاللہ. تو کسی بھی واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے. مثلا
رجلن کے آخر میں یہ لگائیں تو رجلانی یا رجلینی. مثلا مشرق کے آخر میں لگائیں تثنیہ کی علامت، تو یہ بنے گا مشرقانی مشرقین. مشرقن ایک مشرق، مشرقانی یا مشرقینی دو مشرقیں. اسی طرح دیکھیے آسمان کو کہتے ہیں سماؤن، تو سماؤن کو تثنیہ میں لے کر جائیں، بنے گا سماآنی سماعینی. میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ صحیح لگاتے ہیں یا نہیں. ٹیکسٹ میں کسی نے لکھا ہے سمانی، یہ غلط لکھا ہے، سمانی نہیں ہوگا. واحد پورا لکھیں، اس کے بعد آنی یا عینی لگائیں. آنی یا عینی لگانے سے ایک ہی لفظ بنے گا. سماعانی کا مطلب بھی دو آسمان اور سماعینی کا مطلب بھی دو آسمان، لیکن کہیں سماعانی آئے گا اور کہیں سماعینی آئے گا. یہ اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں آنے کی. اب رہی یہ بات کہ سماعانی کہاں آئے گا، وہاں آئے گا جہاں وہ مرفوع ہوگا، اور سماعینی کہاں آئے گا، جہاں وہ منصوب یا مجرور ہوگا. لیکن میں ابھی یہ بتا چکا ہوں آپ کو، آپ نے چونکہ ابھی مرفوع منصوب مجرور یہ تفصیل نہیں پڑھی ہے، اس وجہ سے ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے. بس اتنا ذہن نشین رکھیں کہ کہیں تثنیہ بنانے کے لیے آنی لگے گا اور کہیں عینی لگے گا. انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی. عربی میں شیر کو کہتے ہیں اسدن. اب آپ بنائیں دو شیر، تو کیسے بنائیں گے؟ اسدانی اسدینی. جی، اس کا مطلب ہوگا دو شیر. ارضن کا مطلب زمین، اس کا تثنیہ بنائیں ارضانی ارضینی. نفسن واحد ہے، ایک جان، اس کا تثنیہ بنائیں نفسانی نفسینی. یہ ایک لفظ ہے دین. دین کا تثنیہ بنائیں دینانی دینینی. قلم کا تثنیہ بنائیں قلمانی قلمینی. دو قلم. کتابن کا تثنیہ بنائیں کتابانی کتابینی. اسی طرح لفظ ہے جاوید. جاوید کا تثنیہ بنائیں جاوید. عربی زبان کا لفظ نہیں ہے لیکن آپ بنا لیں جاویدانی جاویدینی. بالکل. ایک لفظ ہے جامعتن. جامعتن کا تثنیہ بنائیں جامعتانی جامعتینی. حرم کا تثنیہ بنائیں حرمانی حرمینی. وقاص کا تثنیہ بنائیں، یہ صحیح لفظ ہے وقاص، اس کو لوگ پڑھتے ہیں وقاص. وقاص صحیح لفظ ہے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی کنیت تھی ابو وقاص، سعد ابن ابی وقاص. وقاصانی وقاصینی.
ایک لفظ ہے طلبگار، یہ ہے تو فارسی کا لفظ، لیکن اس کا تثنیہ بنائیں آپ، بس علامت لگا دیں اس کے آخر میں، تثنیہ ہو جائے گا. جی طلبگارانی، طلبگارینی، لیکن بنائیے گا نا، یہ صرف میں پریکٹس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. جی عربی بول چال میں ایسا نہیں لفظ آتا. جی یہ ایک بھائی کا نام ہے ویلکم، ویلکم کا تثنیہ بنائیے. جی ویلکمانی، ویلکمینی. پاکستان، عرب لوگ پے نہیں بولتے، وہ بے بولتے ہیں. پاکستان، پاکستان کا تثنیہ بنائیے. ہاں جی میں دیکھتا ہوں صحیح کون بناتا ہے. یہ لکھا ہے پاکستانی، یہ غلط. پاکستان، یہ نون تو پاکستان کا نون ہو گیا نا، اس پاکستان کے نون کے بعد آپ نے آنی یا عینی لگانا ہے. جی پاکستانانی، پاکستانینی. بہرحال بہت آسان ہے تثنیہ بنانا. واحد کے آخر میں آنی لگا دیں یا عینی لگا دیں تو تثنیہ بن جائے گا. جی جنتوں سے بنائیں. جنتانی، جنتینی. جنتانی تو قرآن کریم میں آتا ہے. عین سے عینانی، عینینی. ماشاءاللہ. تو دیکھیں تثنیہ بنانا کوئی مشکل ہے؟ تثنیہ بنانا بالکل آسان ہے. بس آپ سے کوئی پوچھے تثنیہ کیسے بنے گا، فوراً آپ جواب دیں واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگانے سے. آنی کا مطلب کیا ہے؟ آنی کا مطلب ہے زبر، اس کے بعد الف، اس کے بعد نون مکسور. اور عینی کا کیا مطلب ہے؟ عینی کا مطلب ہے زبر، اس کے بعد یا، اس کے بعد نون مکسور. عام کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوتا ہے. مثلا یوں لکھتے ہیں کہ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور. لیکن یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کتاب میں آسانی کی خاطر اتنا لکھ دیا گیا کہ واحد کے آخر میں آنی لگا دیں یا عینی لگا دیں تو تثنیہ بن جائے گا. اب آ جائیے جمع کی طرف. جمع بنانے کے لیے یہ فرق ذہن نشین کیجئے گا، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جمع دو طرح سے بنتی ہے. ایک تو جمع بنانے کا ضابطہ اور قانون مقرر ہے کہ جمع واحد کے آخر میں مخصوص لفظ لگا دیں تو وہ جمع بن جائے گا. اور دوسرا جمع بنانے کا طریقہ کوئی خاص قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے اس کا، بس واحد اور اس کی جمع کے جو الفاظ ہیں وہ یاد کرنا ہوں گے. جیسے اہل عرب اسے استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی بولنا ہوں گے. جو پہلی قسم کی جمع ہے اس کو کہتے ہیں جمع سالم، اور دوسری قسم کی جمع کو کہتے ہیں جمع مکسر. یہ دو لفظ ہیں، ایک سالم اور دوسرا مکسر. بہت آسان ہے، دونوں کا مطلب سمجھیے. سالم کا مطلب ہے صحیح سلامت، اور مکسر کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی، ٹوٹا ہوا. جمع سالم کیا ہے، جمع مکسر کیا ہے،
بہت آسان. آپ مثال سے سمجھیے گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیے ایک لفظ ہے عالمن. عالمن کے آخر میں اونا لگا دیں یا اینا لگا دیں تو یہ بن جائے گا عالمون، عالمین. یا جیسے مسلم، اس کے آخر میں اونا لگا دیں یا اینا لگا دیں. مسلمون، مسلمین، تو یہ جمع بن جائے گی. یہ جمع سالم ہے. اب اس میں دیکھیں عالمون میں یا عالمین میں عالم کا لفظ یعنی جو واحد تھا، جو مفرد تھا، وہ جوں کا توں برقرار ہے، ایز اٹ از. اس میں کوئی فرق نہیں آیا. جو علامت لگ رہی ہے وہ آخر میں لگ رہی ہے. مسلمون میں مسلم اپنی جگہ ہے، یعنی جو واحد کا لفظ تھا اس کی جو صورت تھی وہ ٹوٹی نہیں، درمیان میں کوئی حرف نہیں آیا بلکہ آخر میں آ رہے ہیں. تو اوریجنل ورڈ، جی بالکل اوریجنل شکل میں یہ موجود ہے. اس قسم کی جمع کو کہتے ہیں جمع سالم، جس میں واحد کا لفظ سلامت رہے اور علامت آخر میں لگتی ہے. یعنی واحد کی صورت سلامت رہتی ہے. اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا لفظ ایز اٹ از نہیں رہتا بلکہ اس کی صورت ٹوٹ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر رجل، اس کی جمع آئے گی رجال. رجل ایک مرد، رجال کئی مرد. اب دیکھیں رجال میں رجل کی صورت ٹوٹ گئی ہے. کیسے؟ رجال میں را اور جیم کے بعد الف آ گیا ہے، جبکہ واحد میں را جیم لام اکٹھے تھا. تو واحد کی صورت ٹوٹ گئی، رجال ہو گیا. فرض کریں اگر ہم رجل کی جمع سالم بناتے تو رجل کے آخر میں علامات لگتی. مثلا یوں کہتے رجلون، رجلین، جس میں رجل اپنی جگہ برقرار رہتا اور اون یا این کی علامت آخر میں لگتی. جمع مکسر کی دوسری مثال جیسے لفظ ہے کتابن. کتاب واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے کتبن. جی اب کتب اور کتاب میں دیکھیں. کتاب میں تا کے بعد الف آ رہا ہے،
لیکن کتبن میں تا کے بعد الف ختم ہو گیا ہے۔ اس مثال سے آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ کبھی جمع مکسر کے اندر واحد کی صورت کے درمیان میں کوئی حرف بڑھا دیتے ہیں اور کبھی کوئی حرف گھٹا دیتے ہیں۔ بڑھانے سے بھی وہ مکسر ہو جاتی ہے اور کم کرنے سے بھی وہ مکسر ہو جاتی ہے، جبکہ جمع سالم کے اندر واحد کی صورت برقرار رہتی ہے اور ہر علامت، ہر چینج آخر میں ہوتی ہے۔ اب جمع مکسر بنانے کے لیے کوئی آپ ضابطہ نہیں بنا سکتے کہ واحد میں فلاں جگہ الف لگا دیں اور فلاں جگہ سے الف گرا دیں، فلاں لفظ میں یہ چینج کر دیں، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ بس اس کے لیے اس واحد کی جو جمع کے الفاظ ہم سنیں گے اہل عرب سے تو اسی کو ہم ذہن نشین کریں گے۔ جی، یہ سن کے بنائی جاتی ہے، یہ یوں ہی سمجھے جیسے مؤنث سماعی ہوتی ہے۔ چند میں مثالیں مزید دیتا ہوں، اس سے آپ اور زیادہ سمجھ جائیں گے۔ عربی زبان میں چابی کو کہتے ہیں مفتاحن، مفتاحن چابی۔ اب اس کی جمع آتی ہے مفاتیح، مفاتیح۔ اب دیکھیں مفاتیح میں کیا کیا، فا کے بعد الف بڑھا دیا جمع میں، اور تا کے بعد یا بڑھا دیا، جبکہ واحد میں تا کے بعد الف تھا۔ مفتاح جمع کے اندر تیح، تا کے بعد یا آ گیا۔ جی، تو دیکھیں واحد کی صورت ٹوٹ گئی، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ ہم جمع مکسر کی بات کل پڑھیں گے، جمع مکسر سے آج بحث نہیں کرتے۔ آج ہم نے صرف جمع سالم تک محدود رہنا ہے۔ نہیں جی، ہر ورڈ میں الف ایڈ کرنا نہیں ہوگا، ضروری نہیں کہ الف ایڈ کریں۔ جمع مکسر بنانے کے لیے اور بھی کئی الفاظ ہیں جنہیں ایڈ کرنے سے جمع بنتی ہے۔ کہیں واو بڑھایا جاتا ہے، کہیں اور الفاظ بھی ہیں، اور کہیں گرا دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ایڈ کرتے ہیں، کبھی کم کرتے ہیں۔ اس بات کے پیچھے آپ نہ پڑیں کہ یہاں پر یہ ایڈ کریں گے، یہاں پر یہ کم کریں گے۔ بس جمع مکسر کی جب بات آئے تو وہاں پر آپ یہی ذہن نشین رکھیے گا کہ اس کی جو جمع ہم عرب سے سنیں گے، جو لینگویج کے اندر اس کی جمع آئے گی، ہم وہ ذہن میں بٹھائیں گے۔ جی، بہرحال جمع مکسر کی طرف ابھی آپ جائیں نا، وہ کل کا ہمارا سبجیکٹ ہے۔ آج ہمارا موضوع واحد، تثنیہ اور جمع سالم ہے۔ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع مذکر سالم اور دوسری ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ واحد کے آخر میں اون لگا دیں یا این لگا دیں۔ غور کیجئے گا، تثنیہ بنانے کے لیے ہم نے کیا لگایا تھا؟ آنی یا اینی، لیکن جمع بنانے کے لیے ہم لگائیں گے اون یا این۔ اونا کا مطلب یہ ہے پیش، اس کے بعد واو اور نون مفتوح، اور اینا کا مطلب ہے زیر، اس کے بعد یا، اس کے بعد نون مفتوح۔ جی، تثنیہ اور جمع میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں۔ تثنیہ میں نون پر زیر تھا ہر حال میں، اور جمع سالم میں نون پر زبر ہے ہر حال میں۔ تثنیہ میں الف آتا تھا
یا آتا تھا، جمع میں واو آتا ہے یا آتا ہے، تثنیہ میں الف اور یا سے پہلے زبر آتا تھا، جمع میں پیش آتا ہے یا زیر آتا ہے، یعنی اگر واو لگے گا تو پہلے پیش آئے گا، یا لگے گا تو پہلے زیر آئے گی۔ عموماً جو اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت کے الفاظ ہوتے ہیں ان سے جمع سالم ہی آتی ہے، جمع مکسر نہیں آتی۔ مثلا عالم، خالد، جاہل، فاضل، مغضوب، مقبول، یہ ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول کے الفاظ، ان کی جمع عموماً سالم ہی آتی ہے، اور جو عام الفاظ ہوتے ہیں مثلا قلم، کتاب اور اس قسم کے الفاظ، ان کی جمع مکسر ہی آتی ہے زیادہ۔ تو جمع سالم کی ہم نے پہلی قسم پڑھ لی، جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوا کہ واحد کے آخر میں اونا لگا دیں یا اینا لگا دیں۔ اونا حالت رفی میں آئے گا اور اینا حالت نصبی اور جری میں آئے گا، اور حالتوں کا فرق بعد میں آ رہا ہے، رفی حالت کسے کہتے ہیں اور نصبی اور جری حالت کسے کہتے ہیں۔ اب آ جائیے جمع مؤنث سالم کی طرف۔ جی، مؤنث کے لیے اونا یا اینا نہیں آئے گا، مؤنث کے لیے آئے گا آتن یا آتین۔ واحد کے آخر میں آتن بڑھاتے ہیں یا آتین بڑھاتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلماتن، مسلماتن، عالم سے عالماتن، عالماتن، جاہل سے جاہلاتن، جاہلاتن، قارئتن، قارئن سے قارئاتن، قارئاتن، حافظن سے حافظاتن، حافظاتن۔ جی، آتن یا آتن، آتن کا مطلب یہ ہے آخر میں زبر، اس کے بعد الف، اس کے بعد تا، جس پر دو پیش ہوں، اور آتین کا مطلب زبر، اس کے بعد الف، اس کے بعد تا، جس کے نیچے دو زیر ہوں۔ بس آپ یوں ہی یاد رکھیے گا، آتن یا آتن واحد کے آخر میں بڑھانے سے جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ جی، صالحاتن، صالحاتن، بالکل ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ ہوا آج کے سبق کا کہ واحد تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا، تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں آتن لگا دیں یا آتن، تثنیہ بنانے کے لیے آنی لگا دیں یا عینی لگا دیں، اور جمع مذکر سالم بنانے کے لیے اونا لگا دیں یا اینا لگا دیں، اور جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے آتن لگا دیں یا آتن لگا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع مکسر، جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے، واحد کی صورت بدل جاتی ہے۔ اس کے متعلق آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ جمع سالم بنانے کا تو خاص قاعدہ تھا، واحد کے آخر میں کبھی اونا لگاتے ہیں، کبھی اینا لگاتے ہیں، اور مؤنث کے لیے کبھی آتن اور کبھی آتن لگا دیتے ہیں۔ لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔
بس اس کے جو سنے ہوئے الفاظ ہیں انہی سے جمع آئے گی. یعنی اسے آپ سماعی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں. چند ایک جمع یہاں پر ذکر ہوئی ہیں اور پھر اگلے اسباق کے اندر جمع کی کافی اقسام آ رہی ہیں، جمع مکسر کی مثالیں آ رہی ہیں، وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے. جمع مکسر کے لیے کبھی واحد کے الفاظ میں واحد کے حروف میں کوئی حرف بڑھا دیتے ہیں اور کبھی کوئی حرف گھٹا دیتے ہیں اور کبھی زبر زیر کا فرق ڈال دیتے ہیں. حرکتوں میں فرق آ جاتا ہے، حرکت کے اس فرق سے بھی وہ واحد کا لفظ جمع میں آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے نہرن. نہرن یہ واحد ہے، اس میں 3 حرف ہیں، اس کی جمع آتی ہے انہرن. اب دیکھیے واحد میں شروع میں حمزہ نہیں تھا، جمع میں حمزہ آ گیا. اسی طرح واحد میں ہا ساکن تھا لیکن جمع میں ہا کے اوپر پیش آ گیا انہورن، تو اس میں حرف بھی زائد کیا گیا اور حرکت میں بھی تبدیلی ہوئی. دوسری مثال جیسے رجل، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے رجال. رجل سے رجال. رجال کی طرف غور کیجئے، اس میں واحد کی صورت اس طرح ٹوٹی ہے کہ حرکت میں بھی فرق آیا ہے. رجل واحد میں جیم کے اوپر پیش تھا اور جمع میں جیم کے اوپر زبر ہے رجال. اسی طرح واحد میں را کے اوپر زبر تھا اور جمع میں رجال را کے نیچے زیر ہے. اور اسی طرح واحد میں جیم کے بعد لام تھا اور رجال میں جیم کے بعد الف ہے، تو اس میں حرف بھی بڑھایا گیا ہے اور حرکتوں میں بھی تبدیلی کی گئی ہے. تیسری مثال وزیر، اس کی جمع ہے وزراء. وزیر واحد ہے، وزراء اس کی جمع ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے لفظ بھی بڑے ہیں اور حرکات میں بھی تبدیلی ہوئی ہے. چوتھی مثال کتاب، اس کی جمع ہے کتب. اس میں اب دیکھیے کہ کتاب میں تا کے بعد الف ہے اور جب اس کی جمع بنائی گئی کتب تو اس میں تا کے بعد الف کو گرا دیا گیا، تو جمع میں کم حرف ہو گئے بنسبت واحد کے. البتہ حرکات میں تبدیلی ہوئی، زبر زیر پیش میں فرق آیا. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمع مکسر کے لیے بعض دفعہ واحد کے اندر سے کوئی حرف گھٹا دیتے ہیں اور پہلی مثالوں سے یہ واضح ہے کہ واحد کے اندر بعض دفعہ کوئی حرف بڑھا دینے سے بھی جمع کا لفظ بن جاتا ہے اور حرکات کی تبدیلی بھی جمع کے الفاظ میں ہوتی ہے.
تو اس طرح واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے، واحد کی صورت سلامت نہیں رہتی جمع مکسر میں، اسی وجہ سے اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ مکسر کا مطلب ٹوٹی ہوئی۔ ایک اور حرف دیکھیے گا، خشبن۔ خشبن کا مطلب ہے لکڑی، اس کی جمع آتی ہے خشبن۔ واحد یعنی ایک لکڑی کہنی ہو تو کہیں گے خشبن، اور کئی لکڑیاں کا مفہوم ادا کرنا ہو تو کہیں گے خشبن۔ اس میں کوئی حرف نہ بڑھا ہے نہ کم ہوا ہے، صرف زبر زیر کا فرق آیا ہے۔ زبر اور پیش کا فرق ہے۔ واحد میں خشبن خا اور شین پر زبر تھا، جبکہ جمع میں خشبن خا اور شین پر پیش ہے۔ ان چند مثالوں سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی ضابطہ اور کوئی قانون مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ بعض دفعہ حرف بڑھا دیا جاتا ہے اور بعض مقامات پر حرف گھٹا دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ حرکتوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں، زبر زیر اور پیش میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور بعض مقامات پر حرف بھی بڑھاتے ہیں اور حرکتوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور بعض جگہ حرف گھٹا دیتے ہیں اور حرکت میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور بعض مقامات پر صرف حرکتوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن تبدیلی ہم کسی ضابطے اور قانون کے تحت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جس طرح اہل عرب سے سنا گیا ہے وہ جمع کا لفظ، تو اسی طرح تبدیلی کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ بلکہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں واحد اور جمع ایک ہی صورت میں آتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ بہت کم ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے فلکن۔ فلکن کشتی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع بھی فلکن آتی ہے، کشتیاں۔ اگر کہنا ہو ایک کشتی، اس کے لیے بھی فلکن، اور اگر کہنا ہو کئی کشتیاں، اس کے لیے بھی فلکن۔ لیکن اس قسم کے الفاظ بہت کم ہیں کہ جس میں واحد کے لیے بھی وہی لفظ اور جمع کے لیے بھی وہی لفظ آتا ہو۔ شاذ ہیں، نادر ہیں۔ زیادہ تر الفاظ وہی ہیں جمع مکسر کے جس میں واحد کی صورت سلامت نہیں رہتی، واحد کے لفظ کے درمیان میں یا اضافہ ہو جاتا ہے یا کمی ہو جاتی ہے، اور یا حرکات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو وہ جمع مکسر بن جاتے ہیں۔ اور جمع مکسر کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اکثر جمع آپ کے علم میں ہوگی، کیونکہ اردو جو زبان ہے ہماری قومی زبان، اس میں کئی الفاظ ہم بولتے ہیں جن کی جمع ہمیں یاد بھی ہے، اور وہ عربی سے لیے گئے ہیں یا فارسی سے لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی لفظ دیکھیے، وزیر کی جمع وزراء۔ آپ کو معلوم ہے وزیر کی جمع وزراء ہے۔ سلطان کی جمع سلاطین، یوم کی جمع ایام، مکتوب کی جمع مکاتیب، مسجد کی جمع کیا آئے گی؟ مسجد کی جمع بتائیں؟ اردو میں بولتے ہیں مساجد،
جی بالکل. مکتب کی جمع کیا آئے گی؟ مکتب کی جمع مکاتب. جی. مدرسہ کی جمع کیا آئے گی؟ مدرسہ کی مدارس. بالکل ٹھیک ہے. آپ پریشان نہ ہوں، اکثر جو الفاظ آئیں گے جمع مکسر کے وہ آپ کے دیکھے والے ہوں گے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ زیادہ غلطی کریں گے، بلکہ زیادہ آپ صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ. مثلا ملک ہے، بادشاہ، ملک، اس کی جمع کیا آئے گی؟ ملوک. اس کو ملوک پڑھیے گا، اس کو ملوک نہ پڑھیے گا. اور اگر ملک ہو لام کے زبر کے ساتھ، جس کا مطلب ہے فرشتہ، ملک، تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ ملائکہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیں کتنی جمع مکسر آتی ہیں. ابھی میں الفاظ بولتا جاؤں گا، آپ خود بخود اس کی جمع بناتے چلے جائیں گے. آپ کو آتی ہیں اچھی خاصی جمع. صرف یہ کہ آپ کو نام نہیں آتا تھا اس کا کہ یہ جمع مکسر ہے. کوئی حرج نہیں، اب انشاءاللہ آپ کو نام بھی آ جائے گا. ٹیکسٹ کے اندر لکھا ہے املاک کس کی جمع ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ املاک لفظ نہیں ہے، املاک ہے. املاک، املاک اور املاک میں فرق ہے. املاک جمع نہیں ہے، املاک جمع ہے. جی. اور یہ دیکھیں ٹیکسٹ میں لکھا ہے یہ ملکن کی جمع ہے. ملکن، املاک. ملکن کی جمع نہیں ہے، سوری، یہ میلکن کی جمع ہے. میلک، میلکن کی جمع ہے املاک. جی ملک. اگر ملکن ہو تو اس کی جمع آتی ہے ممالک. کہتے ہیں نا غیر مسلم ممالک، مسلم ممالک، تو ملک کی جمع آتی ہے ممالک. جی. اور ملک کی جمع آتی ہے املاک. دیکھیں یہ ایک ہی لفظ ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں ملک تو اس کی جمع اور ہوتی ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں ملک تو اس کی جمع اور ہوتی ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں ملک تو اس کی جمع اور ہو جاتی ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں ملک تو اس کی جمع اور ہو جاتی ہے. کتنے معانی کے لیے یہ ایک ہی لفظ زبر زیر کے فرق سے بولا گیا. اسی سے آپ عربی کی وسعتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں. ایک ایک لفظ کے فرق سے، بلکہ ادائیگی کے فرق سے، تلفظ کے فرق سے معنی میں تبدیلی. کسی اور زبان میں ایسی وسعت نہیں ملے گی. جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ذل، ذال کے ساتھ، دال ذال، ذل، اس کا معنی اور ہے. دوسرا لفظ ہے ول، طوا ضوا کے ساتھ، ول، اس کا معنی اور ہے. تیسرا لفظ ہے زل، زا کے ساتھ، زل، را زا میں جو ہوتا ہے، اس کا معنی اور ہے. چوتھا لفظ ہے ول، غات کے ساتھ، ول، اس کا معنی اور ہے. اگر ذال کے ساتھ ہو ذل تو اس کا مطلب ہے ذلیل ہوا، اور اگر زا کے ساتھ ہو ذل تو اس کا مطلب ہے پھسلا، اور اگر وا کے ساتھ ہو ول تو اس کا مطلب ہے سایہ کیا، اور اگر غات کے ساتھ ہو غل تو اس کا مطلب ہے گمراہ ہوا. اللہ اکبر. ادائیگی سے زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے یہاں، صرف ادا کا فرق ہے، تلفظ کا فرق ہے. تلفظ کے فرق سے معنوں میں تبدیلی. اور دیکھیں معنی کتنے مختلف ہیں. ذلیل ہوا، پھسلا،
سایہ کیا، گمراہ ہوا، کتنے مختلف ہیں یہ معنی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران مخارج میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور لینگویج دیکھ لیں، انگلش دیکھ لیں، جسے بڑا وسیع زبان کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلش ہے، لیکن اس میں اس قسم کے فرق آپ کو نہیں ملیں گے کہ ایک لفظ کے مخرج کو بدلتے جائیں اور معنی کے اندر اختلاف موجود ہوتا جائے۔ کسی اور زبان کے اندر اس قسم کی باتیں ہمیں نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے جمع مکسر کا بیان۔ جمع مکسر کے متعلق یہاں پر اتنی سی بحث ہی یہاں ذکر کی گئی ہے، لیکن آگے ایک سبق آ رہا ہے جس میں جمع مکسر کا تفصیلی بیان آپ پڑھیں گے۔ یہ ہے سبق نمبر 9۔ الدرس التاسع۔ اس میں کافی زیادہ جمع لکھی ہوئی ہیں، جمع مکسر۔ مثلا ولد کی جمع اولاد، یہ آپ کو معلوم ہوگی، ولد اولاد۔ اور اسی طرح وقت کی جمع اوقات، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ شریف کی جمع اشراف۔ جی میرے پاس کتاب کا پیج نمبر ہے 51۔ اسی طرح کتاب کی جمع ہے کتب۔ صحیفہ کی جمع ہے صحف۔ رسول کی جمع ہے رسل۔ شرفا بھی جمع آ جاتی ہے شریف کی۔ یاد رکھیے گا بعض دفعہ واحد ایک ہوتا ہے اور جمع اس کی کئی آ جاتی ہیں، جیسے شریف کی جمع شرفا، اشراف، یہ دونوں آتی ہے۔ جی تو یہ نہ سوچئے گا کہ واحد کی جو جمع مکسر ہے وہ صرف ایک ہی لفظ میں آئے گی، بلکہ متعدد الفاظ میں اس کی جمع مکسر آ سکتی ہے۔ نبیون کی جمع مکسر انبیاء۔ غنیون کی جمع اغنیاء۔ ولیون کی جمع اولیاء۔ شاعر کی جمع شعراء۔ یہ سب جمع میں وہ بتا رہا ہوں جو آپ کو آتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یہ جمع کی کون سی قسم ہے، یہ جمع مکسر ہے۔ اسی طرح عنصر ان کی جمع ہے عناصر۔ کوكب کی جمع ہے کواکب۔ استاد ان کی جمع ہے اساتذہ۔ اگر جمع مکسر کے بیان میں آپ الدرس التاسع کو بھی دیکھ لیں ساتھ تو یہ اچھا رہے گا، اس میں اچھی خاصی جمع آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی، لیکن انشاءاللہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو ان جمعوں کو یاد بھی کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، کبھی اس میں کچھ حرف بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی گھٹا دیے جاتے ہیں، کبھی محض حرکات اور سکنات میں یعنی سکون وغیرہ میں، جزم وغیرہ میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، اور کبھی بڑھا بھی دیتے ہیں اور تبدیلی حرکات میں بھی کر دیتے ہیں، کبھی گھٹا کے 7 حرکات کی تبدیلی کر دیتے ہیں، کبھی صرف حرکات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ آج جمع مکسر سے متعلق اسی قدر کافی ہے، بقیہ انشاءاللہ تعالی پھر پڑھیں گے۔ اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے
تجھ پہ نازاں ہے چمن